اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تر درود محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آئی ایم ٹی وی کی جانب سے امداد نقوی نیو جرسی سے حاضر خدمت ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ٹی وی نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس کا عنوان ہے امریکہ میں مراکز عزاداری۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج زحمت دی ہے جناب محبوب حسین صاحب کو کہ جو ہمارے ڈیلس میں در حسین امام بارگاہ ہے اس کے فاؤنڈر ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈیلس سے ہی فیضان جعفری ہیں۔ اصل میں ہم نے آج جو نوحے کے لیے کہا تھا وہ اون جعفری کو کہا تھا، لیکن اون جعفری کیونکہ مصروف ہیں انہوں نے معذرت کر دی، تو ہم نے پھر زحمت دی ہے فیضان جعفری کو۔ فیضان جعفری جو آسٹریلیا سے ماسٹر ڈگری کر کے آئے ہیں ابھی ٹیلی کمیونیکیشن میں، تو ان سے ہم نوحہ بھی سنیں گے۔ مرغوب بھائی یہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اس کا آغاز کس سن میں کیا ہے در حسین کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے عزاداری کا سلسلہ یہاں پر 1998 میں شروع کیا تھا، ایک انجمن بنائی تھی حر سوشل سروس اینڈ اسلامک نیٹ ورک، اس کا چھوٹا نام تھا غلامان حر ڈیلس۔ تو اس کے تحت ہم نے یہاں جلوس چہلم کا اور عاشور کا جلوس کا شروعات کی۔ الحمدللہ وہ اب کافی عرصے چل رہا ہے اور پورے شہر کے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد 2008 میں ہم نے اس امام بارگاہ کی بنیاد ڈالی، چند ہمارے رفیق ساتھ تھے ہمارے، تو ایک کرائے کی جگہ لی تھی، اور پھر 2015 میں ہم نے یہ اپنی جگہ خریدی، اور اس جگہ خرید کے ہم نے یہ امام بارگاہ بنایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مرغوب بھائی، آپ کے علاوہ اور بھی کوئی لوگ ہوں گے جو آپ کی مدد یا تعاون کرتے ہوں گے، آپ کے ساتھ کام میں آپ کے انوالو ہوتے ہوں گے انتظامی امور کے اندر؟ جی ہمارے پاس انتظامی امور میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، میں ہوں اور میرے ساتھ میرے بہت رفیق، بہت ہی قریبی ساتھی آفتاب حسین بھوجانی صاحب ہیں، جو روز اول سے میرے ساتھ مالی طور پہ بھی اور دامے درمے سخنے جو کہا جاتا ہے اس تینوں اس میں رہے۔ پھر رضا جعفری صاحب جو ہیں ہمارے، یہ بھی پرانے ساتھیوں میں سے ہمارے ہیں۔ 2-3 اور تھے، ایک کا انتقال ہو گیا مرحوم کا، خدا ان کی مغفرت کرے۔ تو 2-4 ساتھی تھے جو نہیں رہے، کچھ کینیڈا چلے گئے، تو ابھی ڈیلس میں بھی میرے پاس آفتاب بھوجانی اور رضا جعفری صاحب موجود ہیں۔ اچھا، یہ ہم آج کے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کووڈ سے پہلے آپ کے جو پروگرام ہوتے تھے ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے، اور ایک وہ جو آج کل ہو رہے ہیں کووڈ کے بعد۔ تو کووڈ سے پہلے آپ کے ریگولر پروگرام کون سے ہوتے تھے؟ جیسے نماز جمعہ ہے، شب جمعہ، حدیث قصہ، دعائے کمیل اور مجلس وغیرہ ہونا، شب بیداریاں ہونا، یہ آپ کس طرح کرتے تھے کووڈ سے پہلے؟ یہ بتائیے کتنی مجلسیں ہوتی تھیں؟ سالہ گزشتہ میں ہم نے جو پروگرام رکھے تو وہ پورے سال ہر جمعرات اس میں ماتمداری، دن کی مخصوصیت کو دیکھتے ہوئے ماتمداری یا قصیدہ خوانی، اس کے علاوہ ہر ایام شہادت و ولادت پہ پروگرام ہمارے یہاں باقاعدگی سے ہوتے رہے الحمدللہ۔ اور ابھی جب یہ بیماری وبا پھیلی تو ہم نے 24 رجب کو یہ ہفتہ ادارہ بند کیا تھا، اور پھر ہم نے حالت دیکھتے رہے ویٹ کرتے رہے، تو پھر ہم نے 14 رمضان کو یہ ادارہ دوبارہ کھول لیا۔ ٹھیک، لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی ریکویسٹ کی کہ بھائی ایس او پیز کا خیال کریں، آپ لوگ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ضرور اختیار کریں۔ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا الحمدللہ، تو ہم نے پھر 14 رمضان سے باقاعدہ پروگرام شروع کر دیے، نماز مغربین، افطار، ولادت امام حسن علیہ السلام، شہادت امام امیر المومنین علیہ السلام کی سلسلے مجالس، جمعے کی نماز، عید کی نماز، یہ ہمارا باقاعدگی 14 رمضان سے ہم نے مطلب اب تک جو برابر کھلا ہوا ہے۔ شب عاشور، زنجیر زنی، مجلس، یہ سب کچھ ہمارے اسی طرح ہوتا رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اچھا، اتفاق یہ کہ میں ابھی 2 ہفتے پہلے ڈیلس میں تھا، تو آپ پاکستان میں تھے اس وقت، تو جی میں نے 2 پروگرام آپ کے شب جمعہ کے اٹینڈ کیے، ماشاءاللہ 20-25 افراد پھر بھی آ رہے تھے، لیکن SOP کے ساتھ تمام جی حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ماشاءاللہ لوگ آتے تھے. مجھے وہاں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ ایک دوسری جگہ خرید رہے ہیں یا خرید چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جلد تعمیر شروع ہو جائے گی. تو یہاں بتائیے گا ذرا تفصیل سے کہ وہ جگہ آپ نے یا پلاٹ کہاں پہ خدا لیا ہے تعالیٰ آپ کی اور اس کی تعمیر بدن کب تک مبارک کو ہوگی؟ جلد از جلد قبولیت بخشے. جگہ مطلب یہ ابھی جو تعمیر کا کام ہے وہ اسی زمین پہ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس 1 ایکڑ کی زمین ہے اور اچھا اسی کے اوپر ابھی نئی بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں، تقریباً 5,000 اسکوائر فٹ اور مزید اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو پھر اچھا ہمارے اچھا پاس جگہ ہو جائے گی 7,500 اسکوائر فٹ. اور اس کے ٹھیک ہے بعد اور اس کے تھوڑا سا آگے جا کے جگہ اور ہم لے رہے ہیں جو بعد میں منسلک ہو جائے گی اسی جگہ کے انشاءاللہ، خدا نے چاہا انشاءاللہ. تو وہ ہم مسجد کے لیے لے رہے ہیں. ٹھیک، تو وہ جگہ لے کے پھر اس میں مسجد تعمیر کریں گے بحکم خدا. اور انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ لوگوں کا تعاون بھی شامل رہے گا اس میں. تو دعا کیجئے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. بالکل بالکل، ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پنجتین پاک ہاں کے صدقے میں آپ کو اس قابل کرے کہ آپ نئی جگہ کی تعمیر جلد سے جلد شروع کر سکیں. الہی کیونکہ ڈیلس میں دیکھا ہے میں نے کہ لوگ مومنین کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے کافی ماشاءاللہ، مختلف اسٹیٹ سے لوگ آ رہے ہیں. تو آپ کا امام بارگاہ اس میں میرے خیال سے افراد ابھی جو موجودہ ہے اس میں 80-100 کے تقریباً لوگ آ جاتے ہوں گے. ابھی ہاں ہمارے یہاں جیسا کہ کرونا کا مسئلہ جو تھا تو اس میں ہم اندر بلڈنگ میں 50 آدمی بٹھا رہے تھے اور باقی اچھا جتنے آدمی تھے ان کو ہم باہر دریا ترپال بچھائے زمین پہ، اس پر دریا بچھا کے باہر ٹی وی لگا دیے، بڑے اسپیکر لگا دیے، تو لوگوں نے وہاں اچھا باہر بیٹھ کے مجلس میں شرکت کی ہے لوگوں نے اس طرح. ماشاءاللہ. ٹھیک یہ مومنین کی مہربانی ہے کہ وہ ذکر حسین کے لیے آئے اس طرح ان حالات میں بھی، اور یقیناً قابل تحسین ہے تمام مومنین جو ان بے حالات شک میں شریک ہوئے. بے شک بے شک. آپ کے ہاں کوئی ریزیڈنٹ عالم بھی ہیں اس وقت؟ نہیں ابھی ہم نے ریگولر. ریزیڈنٹ عالم نہیں رکھا کیونکہ ابھی ہاں ہم یہ چاہ رہے ہیں ایک دم تعمیرات مکمل ہو جائیں ہر طرح کی، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد یقینی تو بھی جب مسجد ہوگی تو ریزیڈنٹ عالم کا ہونا لازمی ہے. بالکل یہاں میں بالکل. تھوڑا سا ایک نظریہ اپنا بیان کر دوں وقت کی تنگی کو آپ کو دیکھتے ہوئے، میں مختصر سا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں کینیڈا میں جتنے بھی ہوتے ہیں سینٹر ہوتے ہیں، ہم نے اس کا نام سینٹر ہی نہیں رکھا. صرف سب بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں نئے وہ سینٹر کو ایک پکنک ایریا سمجھتے ہیں کہ وہ لیٹس گو ہیو اے فن. تو ہم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ نہیں، امام بارگاہ اور مسجد کے ذہنوں میں احترام مسجد بھی ہو اور عزا خانے کا بھی مقصد ہوا ہے کہ عزا خانہ ہے کیا چیز، از ناٹ اے فن پلیس. تو یہ ہم کوشش کریں کہ آنے والی نسل کم از کم عزاداری کے ساتھ ساتھ اس جگہ کا احترام بھی سیکھیں. بالکل صحیح. تو یہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر ہم وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ہم اس دوران گزارش کریں گے فیضان جعفری سے کہ ہمیں کوئی سلام یا کوئی نوحہ وغیرہ سنائیں. فیضان جعفری جی، ایک سلام کے چند اشعار درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بن گیا دین کی بقا دامن،
بن گیا دین کی بقا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، کس کا دامن حسین کا دامن، کا دامن حسین کا دامن، در پہ زہرا کے بٹ رہی تھی بھیک، در پہ زہرا کے بٹ رہی تھی بھیک، میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن، سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ. اپنا بھی بھر لیا بہت خوب بہت خوب دامن. ماشاء اللہ. اور اس شعر پہ خصوصی توجہ کی، لے کے عباس کا علم گزرا، لے کے عباس کا علم گزرا، آگے چھونا سکی میرا دامن، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ آگے واہ. چھونا سکی میرا دامن. بہت خوب ماشاء اللہ. دشمنان علی سے مل کر بھی، دشمنان علی سے مل کر بھی، میں نے اپنا بچا لیا، واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اپنا بچا لیا دامن. اور غیر کے در پہ تو گیا ہوگا، غیر کے در پہ تو گیا ہوگا، چاک ہے جا بجا تیرا بجا تیرا دامن. اور زر پرستوں کی لگ نہ جائے نظر، زر پرستوں کی لگ نہ جائے نظر، خون ماتم سے بھر لیا، کیا کہنا. سبحان اللہ. ماتم سے بھر لیا دامن. اور یہ مقطع پیش خدمت ہے کہ اشک غم جب ٹپک پڑے ضامن، اشک غم جب ٹپک پڑے ضامن، سب گناہوں سے دھل گیا دامن، گناہوں سے دھل گیا دامن، واہ واہ واہ. گیا دین کی بقا دامن، گیا دامن حسین کا دامن. محمد بہت خوب بہت بہت شکریہ فیضان جعفری جزاک اللہ صحت دے کا کلام سنایا. آپ پھر جائیے گا نہیں رہیے گا ہمارے ساتھ. ہمارے میں ذرا فیضان کو ماشاء اللہ فیضان بہت خوبصورت سلام پیش کیا ہے، مولا آپ کی جزائے خیر دے. یہ شاعر کون ہے ان کے اس کلام کے؟ یہ اصل میں یہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ میں نے سنا تھا جب میں میلبرن میں ہوتا تھا، تو آئی تھنک یہ حیدرآباد انڈیا کے کوئی شاعر ہیں ضامن. پھر اس کے بعد یہ کلام میں نے یوٹیوب پہ ڈھونڈا تو یہ مجھے علی شناور اور علی جی کا ملا تھا کہ انہوں نے پڑھا ہے. لیکن جہاں تک مجھے میری کنفرمیشن ہے کہ انڈیا حیدرآباد دکن کے شاعر ہیں کوئی ضامن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیں. ضروری ہوتا ہے. مومنین اکرام ہم قائم ٹی وی سے
मराकिज़ अज़ादारी के उन्वान से आज हम मस्जिद इमाम बारगाह दर हुसैन के मुंतजिम जनाब मरगूब हुसैन साहब के साथ बैठे हैं और उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इमदाद साहब उसमें सवालात कर रहे थे, माशाल्लाह से खूब सवालात अभी और भी करेंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा जो इमाम बारगाह मस्जिद इमाम बारगाह अभी मौजूदा है उसकी कैपेसिटी के हवाले से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि मरहूम साहब अभी मौजूदा कैपेसिटी, ठीक है आप तो अभी कोविड में 50 आपने इमाम बारगाह के अंदर लोग बिठाए, और लेकिन अगर कोविड नहीं होता है तो आपकी इमाम बारगाह की कैपेसिटी क्या है? हमारे जो सिटी के जो सीईओ है उसके तहत हमें 150 आदमी की कैपेसिटी है हमारी। गुड। और ये आपका डैलस में किस जगह का है ये रज़ाखाना इमाम बारगाह? ये अब हमें हाईवे 35 और बेल्टलाइन इंटरसेक्शन के ऊपर कोने के ऊपर है। और उस टाउन का कोई नाम, टाउन का नाम क्या है? कैरल्टन सिटी है, सिटी ऑफ कैरल्टन। यहाँ पर दूसरे करीबी दूसरा इमाम बारगाह भी है, एका हुज्जत इमाम बारगाह हुज्जत जिसको कहते हैं, ये इर्तिज़ा साहब का, वो करीब में ही है। तो वहां से भी लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ से मजलिस आमतौर पे यही होता है कि पहले वहां मजलिस होती थी, उसके बाद हमारे यहाँ होती थी, मगर इस साल कोविड की वजह से वहां नहीं हो पाई तो हमारे यहाँ पहले होती रही। और वहां लोग इर्तिज़ा साहब ने बड़ा मखसूस वो रखा कि भाई इससे ज्यादा आदमी ना हो, और बहुत मुख्तसर वक्त रखा कि अज़ादारी कायम रहे, बीमारी ना फैले। नहीं, ये तो बड़ी शुक्र है मौला का कि कोविड के बावजूद हम अपनी अज़ादारी कर रहे हैं, और मौला ने बड़ा करम किया है कि थोड़ा हम जो है वो वर्चुअल आ गए, लेकिन अज़ादारी चल रही है। और जिस जगह अज़ादारी नहीं हो पा रही उस इमाम बारगाह में तो वो ऑनलाइन कर रहे हैं, और अगर हो रही है तो ज़ाहिर सिटी की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक जो कैपेसिटी बनती है इमाम बारगाह की, मस्जिद इमाम बारगाह की, सेंटर की, उसके मुताबिक उसको फॉलो कर रहे हैं, तमाम डायरेक्टिव्स को फॉलो कर रहे हैं ये। लेकिन अज़ादारी माशाल्लाह से चल रही है। बस उसमें थोड़ा सा फर्क ये आ गया कि हमारे नौजवानों के लिए जो एक जरिया था वो थोड़ा सा कम हो गया। आप क्या समझते हैं मरगूब साहब? यकीनन असर पड़ा, इस पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा, मगर हमने कोशिश की कि इस असर को कम से कम होने दें कौम के ऊपर। तो हमने ये किया कि दौरान इस बीमारी के कोविड के तो हमने बाहर अज़ा खाने के बाहर अलम जो लगा हुआ है वहां पर तकरीबन हर जुमरात हमने कहा कि लोग यहाँ आए और फासले से खड़े होकर यहाँ मातमदारी भी करें, दुआ कुमैल, हदीस किस्सा इसकी तिलावत भी किया करें। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जुमरात को इस तरह हमारे यहाँ पब्लिक रही। अभी पिछले 2-3 हफ्ते से एक तो सर्दी कुछ ज्यादा थी, फिर कोविड का एकदम से जोर बढ़ गया था, तो हमारे कुछ लोगों की आमद कम हो गई थी, 20-25 तक चली गई थी। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर जुमरात को तकरीबन फैजान भाई जानते हैं कि 50-60 लोग हो जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अलम भी नस्ब किया आपने? अलम कब नस्ब किया है आपने अज़ा खाने में इमाम बारगाह में? जिस दिन हमने ये बिल्डिंग खरीदी उसके दूसरे दिन अलम नस्ब। नहीं, वो कौन सा किस सन में आपने किया है इसको? 2015 से माशाल्लाह से अलम नस्ब है और वहाँ अज़ादारी होती है हर जुमेरात को। जज़ाकुमुल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक जो हमने अमेरिका में प्रोग्राम किए उसमें शायद ये वाहिद इमाम बारगाह हमें मिली है कि जो जहाँ अलम नस्ब है और अलम के पास लोग ज़ियारत करने आते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान की रिवायत है कि हम बुलंद बाला अलम नस्ब करते हैं इमाम बारगाह में। तो ये जज़ाकल्लाह, मौला गाजी अब्बास आपकी तमाम परेशानी दूर करे और दुनिया से वबा खात्मा करे। इमदाद भाई आप सवाल करें। जी जी, शुक्रिया अब्बास भाई। तो 2015 में आपने बताया कि बिल्डिंग आपने खरीदी, तो अभी इसमें पेड ऑफ तो नहीं हुआ होगा इसका भी? बाकी मॉर्गेज पे है बिल्डिंग आपकी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस दिन खरीदी उसी दिन हमने इसको पेड ऑफ करके खरीद किया है। मतलब चाबी जब हमने लिए तो जी, यानी 2015 से 2020 में 5 साल में आपने ये पूरी बिल्डिंग पेड ऑफ बिल्डिंग ली है, इसमें कोई लोन नहीं लिया है, कोई लोन नहीं, कोई मॉर्गेज नहीं किसी किस्म का। हमने 100% पेड ऑफ किया है 18 ज़िलिज को 2015 में, और उसके बाद इसमें इन हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले इंशाल्लाह ताला दुआ करते हैं कि आपको नई बिल्डिंग भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला आप खरीद सकें और उसकी तामीर शुरू कर सकें।
الہی. تو اچھا، اس میں آپ کے جو پارکنگ کا ایریا ہے وہ کتنی گاڑیوں کی گنجائش ہوگی؟ لوگ جب آتے ہیں مجالس میں شب جمعہ میں تو گاڑی ہمارے کھڑی کرنے یہاں کا کوئی آپ کا ہے؟ کیونکہ یہ اوپن ایریا میں نے دیکھا تھا آپ کی جی مسجد امام بارگاہ کے بعد جو ہے وہ روڈ ہے، اس کے بعد گاڑیاں جو ہیں وہ پارک، یہ جو کراس ہے گھاس وغیرہ لگی ہوئی اس پہ کھڑی ہوتی تھی گاڑیاں، تو کتنی گنجائش ہے آپ کے؟ جی ہماری اپنی جو زمین ہے وہ 1 ایکڑ پہ محیط ہے. اچھا، اور لیکن پارکنگ ہے وہاں پہ اچھا باقاعدہ؟ نہیں، ہمیں سب سے بڑی مطلب وہ کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ جو چیز ہوتی ہے وہ قدرتی طور پر ہمیں ملی کہ سٹی نے ہم کو پارکنگ کی ریکوائرمنٹ نہیں ڈالی. یہ مطلب آپ کے لیے انوکھی بات ہوگی، ہر جگہ پارکنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ بھائی اسکوائر فٹ کے اوپر پارکنگ ہو. وہ اگر ہمیں اتفاق سے سٹی نے ہم کو یہ کہا کہ آپ کے لیے پارکنگ ریکوائرڈ نہیں ہے، آپ اسٹریٹ پہ جہاں چاہے کھڑی کر سکتے ہیں، گراس پہ کھڑی کریں، اسٹریٹ پہ کھڑی کریں، ورنہ عام طور پر کیپیسٹی ہمیشہ پارکنگ کے حساب سے دی جاتی ہے. بالکل بالکل بالکل، بڑی بات ہے آپ کے لیے. ہو سکتا ہے یہ ہائی وے کے ساتھ میجر انٹرسیکشن ہے تو اس میں انہوں نے اس کو آپ کو تھوڑا سا اسپیس دے دیا اس حوالے سے کہ ٹھیک ہے آپ پارکنگ کے کیوں چھوڑیں، لیکن مومنین کو تو پریشانی ہوتی ہوگی پارکنگ کرنے میں. نہیں، وہ ہوتا یہ کہ ہم جس ایریا میں ہیں یہ اپنا کمرشل ایریا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت ہمارے پروگرام زیادہ تر رات کے وقت ہی ہوتے ہیں. تو تمام جو سامنے ویئر ہاؤس ہیں اور شو رومز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں 6 بجے. ہمارے پروگرام شروع ہوتے ہیں رات تقریباً 8 بجے کا، وہ مغرب کے بعد. تو اس وقت یہ تمام پارکنگ خالی ہوتی ہے. تو ہمیں جیسے سامنے والی جو پراپرٹی آنر ہے اس سے بات کی تھی، اس کا 120 گاڑیوں کی پارکنگ آلریڈی بنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اس نے کہا بھی ہماری تو رات کو استعمال ہی نہیں ہوتی پارکنگ، آپ استعمال کریں. تو 120 گاڑیاں اس میں کھڑی ہو جاتی ہیں ہماری. پھر ہمارے اپنے اسٹریٹ کے اوپر تقریباً 40-50 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. اس کے بعد بھی جیسے اس سال محرم میں لوگ کہیں نہیں جا سکے تو یہاں آئے، تو اس لیے ہم نے وہ پوری پارکنگ وہ ان کی استعمال کی، اپنی جو اسٹریٹ کی پارکنگ تھی وہ اس کے بعد پھر گراس پہ کھڑی کرائی تمام گاڑیاں. اس سال الحمدللہ تقریباً 400-500 آدمی کا مجمع تھا باہر ہمارے اندر باہر ملا کے. محبوب بھائی، آپ نے جو در حسین مسجد امام بارگاہ بنایا ہے، تعمیر کیا اور اس کو مزید ابھی بڑھا رہے ہیں آپ، تو اس میں کوئی لائبریری کا سلسلہ رکھا ہے آپ نے، یا جو سنڈے اسکول ٹائپ کی کوئی چیز آپ سنڈے اسکول بچوں کے لیے کر رہے ہوں؟ ابھی تو فی الحال ہم سنڈے اسکول نہیں کر پا رہے. لائبریری کے لیے ہم نے کتابیں جمع کی، میں نے اپنے بھی تقریباً میں خود میری ذاتی وہ ہے 150-200 کتابیں میرے پاس اپنی کتابیں ہیں، تو وہ بھی اس میں رکھنی ہے. اور ابھی ہم نے وہاں تقریباً 60-70 کتابیں ابھی بھی رکھی ہوئی کئی اس میں، مگر ہم اس کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ علم اس اہم چیز ہے. مولا کا فرمان ہے جو جاہل ہے وہ ہمارا ماننے والا نہیں. بے شک بے شک. سبحان. تو ہمیں یہ مطلب ہم اس بات کو مد رکھتے ہیں کہ ہم فرمان امام پہ، معصومین کے فرمان کے اوپر چلتے رہیں. ہمیں ضرورت نہیں کسی یونیورسٹی جانے کی، مگر یونیورسٹی دنیاوی طور پہ ضروری ہے، مگر فرمان پہ بھی ہم عمل کرتے ہیں، خود بخود ہم یونیورسٹی تک پہنچیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ رسول خدا کا وہ ہے گھر بنائے کھڑکی لگائی تو کیوں لگائی؟ اس نے کہا ہوا بنا. کہتا اگر نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز بھی آئے گی تو ہوا تو آنی ہے. تو یہی ہے کہ اذان خانے میں آئے اس نیت کے ساتھ کہ معصومین کی تعلیمات ہمیں ملیں گی تو اب تو خود بخود تعلیم یافتہ ہوتے چلے جائیں گے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. امداد بھائی آخری سوال کرنے کے وقت تھوڑا سا جی ٹھیک ہے، کم ہو رہا ہے. میں آخری سوال کرتا ہوں. محبوب بھائی، یہ جو آپ کا امام بارگاہ ہے کیرلٹن میں آپ نے بتایا نا، کیرلٹن جو ہے وہ بہت ہی گنجائش اس کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے، تو آپ کے آس پاس جو مومنین کے گھر ہیں وہ اندازاً کتنے گھر ہوں گے آپ کے کیرلٹن کے امام بارگاہ کے آس پاس؟ امام بارگاہ کیرلٹن سٹی میں ہے اس وقت، مطلب ڈیلس کی سب سے زیادہ شیعہ پاپولیشن اس وقت کیرلٹن سٹی میں. اچھا، جو مومن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ ایقا سے ریلیٹڈ وہ، اور سی ایف کے سے ریلیٹڈ وہ سب کے سب کیرلٹن میں ہی رہتے ہیں. تو ہم ایک اندازے میں تقریباً 1000 سے اوپر گھر ہیں کیرلٹن کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ. زبردست. 1000 تو بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ. اس وقت تقریباً اتنے یقیناً ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مرغوب حسین صاحب کا، در حسین ڈیلس کے جو بانی ہیں.
فاؤنڈر ہیں، اور اس کے علاوہ فیضان جعفری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس نوحہ پڑھ کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. تو ناظرین، ہم اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے اجازت لیں گے. قائم ٹی وی کی جانب سے امداد نقوی کو اور سید محمد عباس صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ. فی امان اللہ. امان اللہ. خدا حافظ جناب. خدا حافظ. خدا حافظ. دم سے آج بھی قائم ہے کربلا.